بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، جو شب برات کی رات آتی ہے، اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل طریقہ آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی آپ کو حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی۔ آج ہم آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتانے والے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ شعبان 15ویں رات ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزادی فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ تعالیٰ مشرک، کینہ رکھنے والا اور پجامہ خنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ ناظرین اکرام، 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت ڈیٹ تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنے ہیں، آج کی ویڈیو میں مکمل اور آسان طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں گے کیونکہ وہ فرض نماز ہے، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی ادا کریں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ سے اطمینان ہو جائیں، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے، اس طرح مطلب 2 رکعت کر کے آپ کو پڑھنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنا ہے، اور پھر آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے اور پھر سلام پھیرنا ہے۔ ناظرین، پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں اور پھر سلام پھیرنا ہے۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں آپ لوگوں نے 6 رکعت ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے، صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، مجھے عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے، عمر میں بڑھوتری کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح سے آپ سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں۔ رکوع کریں گے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ٹھہریں، سجدے میں جائیں اور اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں۔ ناظرین، 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورہ ملا لیں۔ ملانے کے بعد پھر رکوع اور سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح کرنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں گے تو تشہد پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے مسورہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔
یعنی کہ سورت 21 مرتبہ پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ ذہن میں آپ نے یہ نیت رکھنی ہے کہ اللہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر یہ کہہ کے نیت کریں گے جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجود وغیرہ کریں، اور اس کے بعد 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نے 21 مرتبہ پھر سے دوبارہ سے سورۃ اخلاص اور قل ھو اللہ احد کا یہ سورت پڑھنی ہے۔ آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہوں گی۔ اب آخر میں جو 2 رکعت نماز بچے ہوئے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے، جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے اور سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو قل ھو اللہ احد کی سورت پڑھیں اور یہ 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طرح آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی، یا 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور خود پڑھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان دعائیں پڑھنے کے بعد، یہ سننے کے بعد جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہی یا رب العالمین، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہی العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیں، جو کچھ بھی مانگنا چاہیں، آج اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا اور برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔